بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی عجائبات کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ کو دل کہتا گہرائیوں سے اس عجائبات بھرے چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں، اس روحانی محفل میں، اس نورانی مجلس میں کہ جہاں پہ ہماری اور آپ کی ملاقات ان روحانی تحائف کے توسط اور وسیلے سے ہوتی ہے، اور ہم ایک دوسرے کو دعائیں دیتے ہوئے اس مجلس سے رخصت ہوتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، یہ ایک ایسا چینل ہے کہ جہاں پہ آپ کو اپنے تمام دنیاوی مسائل کے حل کے لیے رحمانی اور نورانی عملیات کے تحائف ملتے رہتے ہیں۔ تو آج بھی ہم ایسے ہی ایک روحانی تحفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ جو ایک لاجواب تسخیری عمل ہے کہ اس عمل کے کرنے والا تسخیر کا حامل بن جاتا ہے، وہ تمام لوگوں کے محبت کا مرکز بن جاتا ہے، اپنا ہو پرایا ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، مرد ہو خاتون، سب اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی شخص آپ سے کتنا ہی ناراض کیوں نہ ہو، اس عمل کے کرنے کے بعد اس کی ناراضگی کبھی بھی باقی نہیں رہ سکتی۔ اس کا آپ سے جو بھی تعلق ہو، جو بھی رشتہ ہو، وہ رشتہ انشاءاللہ پائیدار اور مستحکم رہے گا۔ البتہ اس رشتے کا جائز اور شرعی ہونا لازم اور واجب ہے۔ تو ناظرین کرام، اس سے پہلے کہ اس عمل کی طرف چلیں تو آپ سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہ ویڈیو اگر دیکھنے کے بعد پسند آئے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے اور آپ ان سے بر وقت ہی استفادہ کرتے رہیں۔ تو عزیز خواتین و حضرات، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ عمل زن و شوہر یعنی میاں اور بیوی کے رشتوں کو جوڑنے کے لیے، نافرمان اولاد کو اپنے تابع کرنے کے لیے، یا آپ کا کوئی عزیز و اقارب آپ سے روٹا ہوا ناراض ہے آپ سے، یا آپ کا کوئی دوست و احباب ہے، رشتہ دار ہے، یا ایون آپ کہیں پہ کام کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں اور آپ کا افسر یا آپ کا باس آپ سے خواہ نالا رہتا ہے، آپ سے ناراض رہتا ہے، آپ کو تنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے، غرض جس سے بھی جس قسم کا بھی تعلق اور رشتہ ہو، اس کے لیے آپ اس عمل سے استفادہ کر سکتے ہیں اور اللہ کے کلام کا معجزاتی اثر اپنے آنکھوں سے دیکھ پائیں گے۔ تو یہ عمل ان سب کی ناراضگی کو رضامندی میں، نفرت کو محبت میں، الفت میں، چاہت میں بدلنے کی تاثیر رکھتا ہے۔ ایک ایسا تسخیر کامل کا عمل ہے کہ دنیا اس کے پیچھے پاگل بنی پھرتی ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے نا کہ کیمیا اور تسخیر نایاب ہے، یہ ہر ایک کو نہیں ملتے، جن کے نصیب میں ہوتی ہے یہ صرف اور صرف انہی کو ملتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آپ میں سے کتنوں کے نصیب میں اس عمل کے کرنے کی توفیق ہے۔ آپ کا مطلوبہ شخص کتنا ہی دور کیوں نہ ہو، کتنے ہی زیادہ نفرت میں مبتلا ہو، اس عمل کے کرنے کے ساتھ ساتھ وہ نفرت، وہ عداوت، محبت اور الفت میں بدل جائے گی، اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی آشنائی اور دوستی جتنی زیادہ اس عمل کے موکلات کے ساتھ ہوں گی، اتنے ہی زیادہ آپ اس عمل کے اثرات کا ملاحظہ کرنے کے قابل ہوں، کیونکہ یہ عمل ایک باموکل عمل ہے اور اس کے اثرات بہت ہی طاقتور اور انتہائی تیز ہے کہ جیسے ہی انسان اس کے ذکر کرنے کو بیٹھتا ہے تو چند ایک دن میں ہی اس کے اثرات کا مشاہدہ کرنے لگتا ہے۔ جتنے زیادہ آپ اس عمل کو پڑھتے جائیں گے، دن گزرتے جائیں گے، اتنے ہی زیادہ اور طاقت کے ساتھ اس شخص کے دل میں آپ کی محبت جڑ پکڑنا شروع ہو جاتی ہے، اور جہاں پہ بھی ہو وہ آپ سے ملنے کے لیے بے قرار ہوتا ہے، اور جب تک آپ سے نہ ملے اس کو چین نہیں آتا۔ لیکن میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ کا کلام کبھی بھی کسی غیر شرعی اور ناجائز کام کے لیے اثر انداز نہیں ہوتا۔ میں ہمیشہ یہ کہتا رہتا ہوں، جب بھی میں نے کوئی تسخیر یا محبت کا عمل دیا ہے تو یہی عرض کیا ہے کہ اس کو صرف جائز
اور شرعی رشتوں کے لیے استعمال کیجیے۔ یہ عملیات ان گلیوں میں پھرنے والے عاشقوں کے لیے نہیں ہوتا ہے جو آج ایک گلی میں مبتلا عشق ہوتے ہیں اور دوسرے دن کسی اور گلی کے راہی ہوتے ہیں، تیسرے دن پھر اور کہیں پہ کوئی اور ان کو پسند آتا ہے۔ تو اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان عملیات سے ان کو کوئی فائدہ ہوگا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں، ایسے ناجائز جگہوں پہ کرنے والا اس کی پکڑ میں ضرور آتا ہے، اور خصوصاً یہ عمل چونکہ باموکل ہے، چونکہ اس کے اثرات بھی اتنے زیادہ طاقتور اور زود اثر ہے، تو اس کا رجد بھی اتنا ہی خطرناک اور تیز رفتار ہے۔ تو خیال رکھیے گا کہ اس عمل کو کبھی بھی کسی غیر شرعی اور ناجائز مقصد کے لیے، رشتے کے لیے استعمال مت کیجیے، ورنہ ساری زندگی آپ روتے رہیں گے اور اس گرداب سے آپ نکل نہیں پائے۔ تو میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، تو اب چلتے ہیں اس عمل کی طرف۔ تو محترم خواتین و حضرات، یہ عمل سورہ اخلاص یعنی سورہ توحید قل اللہ احد کا باموکل عمل ہے۔ اس کا ایک مخصوص طریقہ ہے کہ جس میں ہر آیت کے موکلات کو آپ آواز دیتے ہیں کہ آپ کا یہ کام اللہ کے حکم سے اس کلام کے صدقے میں وہ انجام دے، اور خصوصاً اس میں 4 مقرب ملائکہ کے نام بھی ہیں۔ تو اس عمل کو سمجھیے، اس کو زبانی یاد کیجیے، اور اس کے بعد جہاں پہ بھی آپ کی کوئی جائز شرعی مطلب ہو کسی سے، تو اس کے لیے اس عمل کو کریے۔ اور اس عمل کا طریقہ کار یہ ہے کہ رات کو کوئی سا بھی وقت مقرر کر لیں، مصلی بچھائیں، 2 رکعت نماز قضاء حاجت کے لیے اسے ادا کیجیے، اور رو بقبلہ بیٹھ کے اس عمل کو شروع کیجیے۔ اگر اس مطلوبہ شخص کی کوئی تصویر ہے تو اس کو سامنے اپنی جانماز پر رکھ دیجیے، تو یہ بہت بہتر ہے، ورنہ پھر اس کا تصور اپنے ذہن میں قائم کیجیے، اور پھر اس عمل کو جب تک آپ پڑھتے رہیں گے، جب تک یہ عمل مکمل نہیں ہوتا ہے، آپ نے وہی تصور قائم رکھنا ہے، اپنے ذہن میں جمائے رکھنا ہے اس کو، کہ وہ شخص آپ سے پیار کرنے لگا ہے، آپ سے محبت کرنے لگا ہے۔ تو اس عمل کو جس ترتیب سے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس کو پڑھنا شروع کیجیے، اور یہ عمل آپ نے شروع آخر میں 36 مرتبہ درود شریف اور درمیان میں 360 مرتبہ اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اور وہ عمل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد بحرمت جبرائیل اللہ الصمد بحرمت اسرافیل لم یلد بحرمت میکائیل ولم یولد بحرمت اسرائیل ولم یکن له کفوا احد بحرمت دردائیل و مہرائیل۔ دوبارہ غور سے سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد بحرمت جبرائیل اللہ الصمد بحرمت اسرافیل لم یلد بحرمت میکائیل ولم یولد بحرمت اسرائیل ولم یکن له کفوا احد بحرمت دردائیل و مہرائیل۔ تو یہ عمل ہے سورہ اخلاص کا 360 مرتبہ روزانہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور 36 دنوں کا یہ مکمل عمل ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ان 36 دنوں میں ہی آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اور جو بھی آپ کا ناراض رشتہ ہے راضی ہو جائے گا، مان جائے گا۔ تو محترم ناظرین، یہ تھا آج کا روحانی تحفہ جو ہم آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے تھے۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کی محفل سے آپ سے اجازت چاہیں گے، لیکن جاتے جاتے پھر وہی ایک بات کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے، اور ہمیں آج کی محفل سے اپنے دعاؤں کے سائے میں رخصت دیجیے، اس پیار بھرے جملے کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔